بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر عثمانی سورۃ الحاقہ۔ الحاقۃ الحاقہ، وہ ثابت ہو چکنے والی کیا ہے؟ وہ ثابت ہو چکنے والی۔ نمبر 7، وما ادراک ما الحاقہ، اور تو نے کیا سوچا کیا ہے وہ ثابت ہو چکنے والی۔ نمبر 8۔ تفسیر نمبر 7، یاد رہے کہ نمبر 6 تک پچھلی صورت میں تھے۔ قیامت کی گھڑی کیا ہے؟ یعنی وہ قیامت کی گھڑی جس کا آنا ازل سے علم الہی میں ثابت اور مقرر ہو چکا ہے، جبکہ حق باطل سے بالکل واشگاف طور پر بدون کسی طرح کے اشتباہ و التباس کے جدا ہو جائے گا، اور تمام حقائق اپنے پورے کمال و ثبوت کے ساتھ نمایاں ہوں گی، اور اس کے وجود میں جھگڑا کرنے والے سب اس وقت مغلوب و مقہور ہو کر رہیں گے۔ جانتے ہو وہ گھڑی کیا چیز ہے اور کس قسم کے احوال و کیفیت اپنے اندر رکھتی ہے؟ نمبر 8، معذب قوموں کی ہلاکت میں کچھ نمونہ ہے۔ یعنی کوئی بڑے سے بڑا آدمی بھی کتنا ہی سوچے اور فکر کرے، اس دن کا زہرا گداز اور ہولناک مناظر کا پوری طرح ادراک نہیں کر سکتا۔ ہاں، تقریب الی الفہم کے لیے بطور تمثیل و تنظیر چند واقعات آگے بیان کیے جاتے ہیں جو دنیا میں اس قیامت کبریٰ کے نشان دینے میں بالکل ہی حقیر اور ناتمام نمونہ کا کام دے سکتے ہیں۔ گویا چھوٹے حاقوں اور کا ذکر اس بڑے حاقہ کے بیان کے لیے توطیہ و تمہید ہے۔ کذبت ثمود وعاد بالقاریہ، جھٹلایا سمود اور عاد نے اس کوٹ ڈالنے والی کو۔ نمبر 1، فاما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ، سو وہ جو سمود تھے سو غارت کر دیے گئے اچھال کر۔ نمبر 2، واما عاد فاہلکوا بريح صرصر عاتیہ، اور جو عاد تھے سو برباد ہوئے ٹھنڈی سناٹے کی ہوا سے نکلی ہاتھوں سے۔ نمبر 3، سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، مقرر کر دیا اس کو ان پر سارے رات اور 8 دن تک لگاتار، یعنی برابر۔ پھر تو دیکھے کہ وہ لوگ اس میں بچھڑ گئے گویا وہ ڈھنڈ یعنی جڑیں ہیں کھجور کے کھوکھلے۔ نمبر 4، فهل ترى لهم من باقیہ، پھر تو دیکھتا ہے کون ان میں کا یعنی بچا۔ نمبر 5، وجاء فرعون ومن قبل والمؤتفقات بالخاطیہ، اور آیا فرعون جو اس سے پہلے تھے اور الٹ جانے والی بستیاں خطائیں کرتے ہوئے۔ فعصوا رسول ربهم فاخذهم اخذۃ رابیہ، پھر حکم نہ مانا اپنے رب کے رسول کا، پھر پکڑا ان کو پکڑنا سخت۔ نمبر 6، انا لما طغى الماء وحملناكم في الجاریہ، ہم نے جس وقت پانی ابلا لاد لیا تم کو چلتی کشتی میں، لنجعلها لكم تذکرۃ وتعیها اذن واعیہ، تاکہ رکھے اس کو تمہاری یادگاری کے واسطے اور سینت کر رکھے اس کو کان سینت کر رکھنے والا۔ نمبر 7، تفسیر نمبر 1، یعنی قوم عاد سمود و عاد نے اس آنے والی گھڑی کو جھٹلایا تھا جو تمام زمین و آسمان، چاند، سورج اور پہاڑوں اور انسانوں کو کوٹ کر رکھ دے گی، سخت سے سخت مخلوق کو ریزہ ریزہ کر ڈالے گی۔ پھر دیکھ لو دونوں کا انجام کیا ہوا۔ نمبر 2، بونچھال، یعنی سخت بونچھال سے جو ایک نہایت ہی سخت آواز کے ساتھ آیا، سب تہوبالا کر دیے گئے تھے۔ نمبر 3، آندھی، یعنی وہ ہوا جو اس قدر تیز و تند تھی جس پر کسی مخلوق کا قابو نہ چلتا تھا، حتیٰ کہ فرشتے جو ہوا کے انتظام پر مسلط ہیں ان کے ہاتھوں سے نکلی جاتی تھی۔ نمبر 4، قوت کا دعویٰ کرنے والوں کا انجام، یعنی جو قوم لنگوٹ کس کر اکھاڑے میں یہ کہتی ہوئی اتری تھی من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے، وہ ہماری ہوا کا مقابلہ نہ کر سکی، اور اگر ایسے انڈیل پہلوان ہوا کے تھپیڑوں سے اس طرح پچھاڑ کھا کر گرے گویا کھجور کے کھوکھلے اور بے جان تنے ہیں جن کا سر اوپر سے کٹ گیا ہو۔ نمبر 5، یعنی ان قوموں کا بیچ بھی باقی رہا، اس طرح صفحہ ہستی سے نیست و نابود کر دی گئی۔ نمبر 6، فرعون کے تکبر کا انجام، یعنی عاد و سمود کے بعد فرعون بہت بڑھ چڑھ کر باتیں کرتا ہوا آیا، اور اس سے پہلے اور کئی قومیں گناہ سمیٹتی ہوئی آئیں، مثلا قوم نوح، قوم شعیب اور قوم لوط، جن کی بستیاں الٹ دی گئی تھیں۔ ان سبوں نے اپنے اپنے پیغمبر کی نافرمانی کی اور خدا سے مقابلے باندھے، آخر سب کو خدا نے بڑی سخت سے پکڑا، اس کے آگے کسی کی بھی پیش نہ چلی۔ نمبر 7، حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لانے والوں پر اللہ کا فضل، یعنی نوح کے زمانے میں جب پانی کا طوفان آیا تو بظاہر اسباب تم انسانوں میں سے کوئی نہ بچ سکتا تھا، یہ ہماری ہی قدرت و حکمت اور انعام احسان تھا کہ سب منکروں کو غرق کر کے نوح علیہ السلام کو اس کے ساتھیوں کے بچا لیا۔ بھلا ایسے عظیم الشان طوفان میں ایک کشتی کے سلامت رہنے کی کیا توقع ہو سکتی تھی؟ لیکن ہم نے اپنے قدرت و حکومت کا کرشمہ دکھلایا تاکہ لوگ رہتی دنیا تک اس واقعے کو یاد رکھیں، اور جو کان کوئی معقول بات سن کر سمجھتے اور محفوظ رکھتے ہیں وہ کبھی نہ بھولیں کہ اللہ کا ہم پر ایک زمانے میں یہ احسان ہوا ہے، اور سمجھے جس طرح دنیا کے ہنگامہ داروگیر میں فرما برداروں کو نافرمان مجرموں سے علیحدہ رکھا جاتا ہے، یہی حال قیامت کے ہولناک حاقہ میں ہوگا۔ آگے اسی کی طرف کلام منتقل کرتے ہیں۔
فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، پھر جب پھونکا جائے سور ایک بار پھونکنا، وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، اور اٹھائی جائے زمین اور پہاڑ پھر کوٹ دیا جائے ایک بار، فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، پھر اس دن ہو پڑے وہ ہو پڑنے والی، نمبر 1، وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ، اور پھٹ جائے آسمان پھر وہ اس دن بکھر رہا ہے، یعنی بودا ہو رہا ہے، والملک علی ارجائها، اور فرشتے ہوں گے اس کے کناروں پر، نمبر 2، ویحمل عرش ربک فوقہم یومئذ ثمانیہ، اور اٹھائیں گے تخت تیرے رب کا اپنے اوپر اس دن 8 شخص، نمبر 3، یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ، اس دن سامنے کیے جاؤ گے چھپی نہ رہے گی تمہاری کوئی بات چھپی بات، نمبر 4، فاما من اوتی کتابہ بیمینہ، سو جس کو ملا اس کا لکھا داہنے ہاتھ میں، فیقول ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، وہ کہتے ہیں لیجیو پڑھیو میرا لکھا، نمبر 5، انی ظننت انی ملاق حسابیہ، میں نے خیال رکھا اس بات کا کہ مجھ کو ملے میرا حساب، نمبر 6، فہو فی عیشۃ راضیہ، سو وہ ہیں مانتے گزران میں، فی جنت عالیہ، اپنے باغ میں، قطوفها دانے جس کے میوے جھکے پڑے ہیں، نمبر 7۔ تفسیر نمبر 1، نفخ سور، یعنی سور پھونکنے کے ساتھ زمین اور پہاڑ اپنی چیز چھوڑ دیں گے اور سب کو کوٹ پیٹ کر ایک دم ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، بس وہی وقت ہے قیامت کے ہو پڑنے کا، نمبر 2، آسمان پھٹ جائے گا، یعنی آج جو آسمان اس قدر مضبوط و محکم ہے، لاکھوں سال گزرنے پر بھی کہیں ذرا سا شگاف نہیں پڑا، اس روز پھٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، اور جس وقت درمیان سے پھٹنا شروع ہوگا تو فرشتے اس کے کناروں پر چلے جائیں گے، نمبر 3، حاملین عرش، اب عرش عظیم کو 4 فرشتے اٹھا رہے ہیں جن کی بزرگی اور کلانی کا علم اللہ ہی کو ہے، اس دن ان 4 کے ساتھ 4 اور لگیں گے۔ تفسیر عزیزی میں اس عدد کی حکمتوں اور فرشتوں کے حقائق پر بہت دقیق و بسیط بحث کی گئی ہے، جس کو شوق ہو وہاں دیکھ لے۔ نمبر 4، اللہ کی عدالت میں پیشی، یعنی اس دن اللہ کی عدالت میں حاضر کی جاؤ گے اور کسی کی کوئی نیکی یا بدی مخفی نہ رہے گی، سب منظر عام پر آ جائے گی۔ نمبر 5، اعمال نامے، یعنی اس دن جس کا اعمال نامہ دانے ہاتھ میں دیا گیا، جو ناجی و مقبول ہونے کی علامت ہے، وہ خوشی کے مارے ہر کسی کو دکھاتا پھرتا ہے کہ لو آؤ یہ میرا اعمال نامہ پڑھو۔ نمبر 6، ایمان کا انعام، یعنی جس میں نے دنیا میں خیال رکھا تھا ایک دن ضرور میرا حساب کتاب ہونا ہے، اس خیال سے میں ڈرتا رہا اور اپنے نفس کا محاسبہ کرتا رہا، آج اس کا دل خوش کن نتیجہ دیکھ رہا ہوں، کہ خدا کے فضل سے میرا حساب بالکل صاف ہے۔ نمبر 7، جو کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حالت میں نہایت سہولت سے چنے جا سکتے ہیں۔ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کھاؤ اور پیو رچ کر بدلہ اس کا کہ جو آگے بھیج چکے ہو تم پہلے دنوں میں۔ نمبر 1، واما من اوتی کتابہ بشمالی، اور جس کو ملا اس کا لکھا بائیں ہاتھ میں، فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیہ، وہ کہتا ہے کیا اچھا ہوتا جو مجھ کو نہ ملتا میرا لکھا، ولم ادر ما حسابیہ، اور مجھ کو خبر نہ ہوتی کہ کیا ہے حساب میرا، یا لیتہا کانت القاضیہ، کسی طرح وہی موت ختم کر جاتی، ما اغنی عنی مالیہ، کچھ کام نہ آیا مجھ کو میرا مال، ہلاک عنی سلطانیہ، برباد ہوئی مجھ سے حکومت میری۔ نمبر 2، خذوہ فغلوا، اس کو پکڑو پھر توق ڈالو، ثم الجحیم صلو، پھر آگ کے ڈھیروں میں اس کو ڈالو یعنی لے جاؤ، ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوا، پھر ایک زنجیر میں جس کا طول 70 گز ہے اس کو جکڑ دو۔ نمبر 3، انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، وہ تھا یقین نہ لاتا تھا اللہ پر جو سب سے بڑا، ولا یحض علی طعام المسکین، اور تاکید نہ کرتا تھا فقیر کے کھانے پر۔ نمبر 4، فلیس لہ اليوم ہاہنا، سو کوئی نہیں آج اس کا یہاں۔ تفسیر نمبر 1، اہل جنت کے عیش و آرام، یعنی دنیا میں تم نے اللہ کے واسطے اپنے نفس کی خواہشوں کو روکا تھا اور بھوک پیاس وغیرہ کی تکلیفیں اٹھائی تھیں، آج کوئی روک ٹوک نہیں، خوب رچ بچ کر کھاؤ پیو، نہ طبیعت منغز ہوگی، نہ بد ہضمی، نہ بیماری، نہ زوال کا کھٹکا۔ نمبر 2، کفار کے اعمال نامے اور ان کی حسرت، یعنی پیٹھ کی طرف سے بائیں ہاتھ میں جس کا اعمال نامہ دیا جائے گا سمجھ لے گا کم بختی آئی، اس وقت نہایت حسرت سے تمنا کرے گا کاش میرے ہاتھ میں اعمال نامہ نہ دیا جاتا اور مجھے کچھ خبر نہ ہوتی کہ حساب کتاب کیا چیز ہے، کاش موت میرا قصہ ہمیشہ کے لیے تمام کر دیتی، مرنے کے بعد پھر اٹھنا نصیب نہ ہوتا، یا اٹھا تھا تو اب موت آ کر میرا لقمہ کر لیتی، افسوس وہ مال و دولت اور جاہ و حکومت کچھ کام نہ آئی، آخر میں ان میں سے کسی چیز کا پتہ نہیں، نہ میری کوئی حجت اور دلیل چلتی ہے، نہ معذرت کی گنجائش ہے۔ نمبر 3، کافر کے لیے فرشتوں کا حکم ہوگا اسے پکڑو، توق میں گلے میں ڈالو، پھر دوزخ کی آگ میں غوطہ دو اور اس زنجیر میں جس کا طول 70 گز ہے اس کو جکڑ دو تاکہ جلنے کے حالت میں ذرا بھی حرکت نہ کر سکے، کہ ادھر ادھر حرکت کرنے والے سے بھی جلنے والا قدرے تخفیف محسوس کیا کرتا ہے۔ تنبیہ، گز
سے وہاں کا گز مراد ہے جس کی مقدار اللہ ہی جانے۔ نمبر 4، کافر کی اس سزا کی وجہ، یعنی اس نے دنیا میں رہ کر نہ اللہ کو جانا نہ بندوں کے حقوق پہچانے۔ فقیر محتاج کی خود تو کیا خدمت کرتا، دوسروں کو بھی اسے ترغیب نہ دی۔ پھر جب اللہ پر جس طرح چاہیے ایمان نہ لایا تو نجات کہاں، اور جب بھلائی کا چھوٹا بڑا کام بن نہ پڑا تو عذاب حقیقی میں تخفیف کی بھی کوئی صورت نہیں۔ حمیم دوستدار۔ نمبر 1، ولا طعام الا من غسلین، اور نہ کچھ ملے کھانا مگر زخموں کا دھون، لا یاکل الا الخاطئون، کوئی نہ کھائے اس کو مگر وہی گناہگار۔ نمبر 2، فلا اقسم بما تبصرون، سو قسم کھاتا ہوں ان چیزوں کی جو دیکھتے ہو، وما لا تبصرون، اور جو چیزیں کہ تم نہیں دیکھتے، انہ لقول رسول کریم، یہ کہا ہے ایک پیغام لانے والے سردار کا۔ نمبر 3، وما هو بقول الشاعر، اور نہیں ہے کہ یہ کہا کسی شاعر کا، قلیلا ما تؤمنون، تم تھوڑا یقین کرتے ہو۔ نمبر 4، ولا بقول کاہن، اور نہیں ہے کہا پریوں والے کا، قلیلا ما تذکرون، تم بہت کم دھیان کرتے ہو۔ نمبر 5، تنزیل من رب العالمین، یہ اتارا ہوا ہے جہان کے رب کا۔ نمبر 6، ولو تقول علینا بعض الاقابل، اور اگر یہ بنا لاتا ہم پر کوئی بات، لاخذنا منہ بالیمین، تو ہم پکڑ لیتے اس کا دانا ہاتھ، ثم لقطعنا منہ الوتین، پھر ہم کاٹ ڈالتے اس کی گردن، فما منکم من احد عنہ حاجز، پھر تم میں سے کوئی ایسا نہیں جو اس سے بچا لے۔ نمبر 7، وانہ لتذکرۃ للمتقین، اور یہ نصیحت ہے ڈرنے والوں کو۔ تفسیر نمبر 1، جب اللہ کو دوست نہ بنایا تو آج اس کا دوست کون بن سکتا ہے جو حمایت کر کے عذاب سے بچا دے یا مصیبت کے وقت کچھ تسلی کی بات کرے۔ نمبر 2، دوزخ میں کافر کا کھانے سے بھی انسان کو قوت پہنچتی ہے، مگر دوزخیوں کو کوئی ایسا مرغوب کھانا نہ ملے گا جو راحت و قوت کا سبب ہو۔ ہاں، دوزخیوں کی زخموں کی پیپ دی جائے گی جیسے ان گناہگاروں کے سوا کوئی نہیں کھا سکتا، اور وہ بھی بھوک پیاس کی شدت میں غلطی سے یہ سمجھ کر کھائیں گے کہ اس سے کچھ کام چلے گا، بعد کو ظاہر ہوگا کہ اس کا کھانا بھوک کے عذاب سے بڑا عذاب ہے۔ اعاذنا اللہ من سائر انواع العذاب فی الدنیا والآخرہ۔ نمبر 3، یہ بیان سچا اور حق ہے، یعنی جو کچھ جنت و دوزخ وغیرہ کا ہوا یہ کوئی شاعری نہیں، نہ کاہنوں کی اٹکل پچو باتیں ہیں، بلکہ یہ قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے، جس کو آسمان سے ایک بزرگ فرشتہ لے کر ایک بزرگ ترین پیغمبر پر اترا جو آسمان سے لایا وہ، اور جس نے زمین والوں کو پہنچایا، دونوں رسول و کریم ہے۔ ایک کا کریم ہونا تو تم آنکھوں سے دیکھتے ہو، دوسرے کی کرامت و بزرگی پہلے کریم کے بیان سے ثابت ہے۔ علم وحی کی فضیلت۔ تنبیہ، عالم میں 2 قسم کی چیزیں ہیں، ایک جس کو آدمی آنکھوں سے دیکھتا ہے، دوسرا جو آنکھوں سے نظر نہیں آتی، عقل وغیرہ کے ذریعے سے ان کو تسلیم کرنے پر مجبور ہے۔ مثلا ہم کتنا ہی آنکھیں پھاڑ کر زمین کو دیکھیں وہ چلتی ہوئی نظر نہ آئے گی، لیکن حکماء کے دلائل و براہین سے عاجز ہو کر ہم اپنی آنکھ کو غلطی پر سمجھتے ہیں اور اپنی عقل کے یا دوسرے عقلاء کے عقل کے ذریعے سے جو اس کی ان غلطیوں کی تصحیح و اصلاح کر لیتے ہیں، لیکن مشکل یہ ہے کہ ہم میں سے کسی کی عقل بھی غلطیوں اور کوتاہیوں سے محفوظ نہیں، آخر اس کی غلطیوں کی اصلاح اور کوتاہیوں کی تلافی کس سے ہو؟ بس تمام عالم میں ایک وہی الہی کی قوت ہے جو خود غلطی سے محفوظ اور معصوم رہتے ہوئے تمام عقلی قوتوں کی اصلاح و تکمیل کر سکتی ہے۔ جس طرح حواس جہاں پہنچ کر عاجز ہوتے ہیں وہاں عقل کام دیتی ہے، ایسے ہی جس میدان میں عقل مجرد کام نہیں دیتی، ٹھوکریں کھاتی ہے، اس جگہ وہی الہی اس کی دستگیری کر کے ان بلند حقائق سے روشناس کرتی ہے۔ شاید اس لیے یہاں بما تبصرون و ما لا تبصرون کی قسم کھائی، یعنی جو حقائق جنت اور دوزخ کے وغیرہ کی پہلی آیات میں بیان ہوئی ہیں، اگر دائرہ محسوسات سے بلند تر ہونے کی وجہ سے تمہاری سمجھ میں نہ آئے تو اشیاء میں مبصرات اور غیر مبصرات یا الفاظ دیگر محسوسات و غیر محسوسات کی تقسیم سے سمجھ لو کہ یہ رسول کریم کا کلام ہے جو بذریعہ وحی الہی دائرہ حس و عقل سے بالا تر حقائق کی خبر دیتا ہے۔ جب ہم بہت سی غیر محسوس بلکہ مخالف حس چیزوں کو اپنی عقل یا دوسروں کی تقلید سے مان لیتے ہیں تو بعض بہت اونچی چیزوں کو رسول کریم کے کہنے سے ماننے میں کیا اشکال ہے۔ نمبر 4، قرآن شاعری نہیں ہے، یعنی قرآن کے کلام اللہ ہونے کی نسبت کبھی بھی یقین کی کچھ جھلک تمہارے دلوں میں آتی ہے، مگر بہت کم جو نجات کے لیے کافی نہیں ہے، آخر اس کو شاعری وغیرہ کہہ کر اڑا دیتے ہو۔ کیا واقعی انصاف سے کہہ سکتے ہو یہ کسی شاعر کا کلام ہو سکتا ہے؟ اور شعر کی قسم سے ہے، شعر میں وزن و بحر وغیرہ ہونا لازم ہے، قرآن میں اس کا پتہ نہیں۔ شاعروں کا کلام اکثر بے اصل ہوتا ہے اور اس اکثر مضامین محض اوہامی اور خیالی ہوتے ہیں، حالانکہ قرآن کریم میں تمام تر حقائق ثابتہ اور اصول محکمہ کو قطعی دلیل اور یقینی حجتوں کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ نمبر 5، یہ کاہن کا کلام بھی نہیں ہے، یعنی پوری طرح دھیان کرو تو معلوم ہو جائے گا یہ کسی کاہن کا کلام بھی نہیں۔ کاہن عرب میں وہ لوگ تھے جو بھوت پریت جنوں اور چڑیلوں سے تعلق یا مناسبت رکھتے، وہ ان کو غیب کی جزئی باتیں ایک مقفع و مسجع کلام کے ذریعے سے بتلاتے تھے، لیکن جنوں کا کلام
موجز نہیں ہوتا کہ وہ ویسا دوسرا نہ کر سکے، بلکہ ایک جن کسی کاہن کی جو ایک بات سکھلاتا ہے، دوسرا جن بھی ویسی بات دوسرے کاہن کو سکھلا سکتا ہے، اور یہ کلام یعنی قرآن کریم ایسا معجزہ ہے کہ سب جن و انس مل کر بھی اس کے مشابہ کلام نہیں بنا سکتے۔ دوسرے کاہنوں کے کلام مجید میں محض قافیہ اور سجا کی رعایت کے لیے بہت الفاظ بھرتی کے لیے بالکل بیکار اور بے فائدہ ہوتے ہیں، اور اس کلام معجز نظام میں ایک حرف یا ایک شوشہ بھی بیکار اور بے فائدہ نہیں۔ پھر کاہنوں کی باتیں چند مبہم چوزی اور معمولی خبروں پر مشتمل ہوتی ہے، لیکن علوم حقائق پر مطلع ہونا اور ادیان شرائع کے اصول و قوانین اور معاش و معاد کے دستور و آئین کا معلوم کر لینا، اور فرشتوں کے اور آسمانوں کے چھپے ہوئے بھیدوں پر سے آگاہی پانا ان سے نہیں ہو سکتا، بخلاف قرآن کریم کے وہ انہی مضامین سے پر ہے۔ نمبر 6، اس لیے سارے جہان کی تربیت کے اعلیٰ اور محکم ترین اصول اس میں بیان ہوئے۔ نمبر 7، نبی اللہ کے کلام میں خیانت نہیں کر سکتا۔ حضرت شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ یعنی اگر جھوٹ بناتا تو اللہ پر تو اول اس کا دشمن اللہ ہوتا اور ہاتھ پکڑتا۔ یہ دستور ہے گردن مارنے کا کہ جلاد اس کا دانا ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ میں پکڑ رکھتا ہے تاکہ سرک نہ جائے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ تقولو کی ضمیر رسول کی طرف لوٹتی ہے، یعنی اگر رسول بالفرض کوئی حرف اللہ کی طرف منسوب کر دے یا اس کے کلام میں اپنی طرف سے ملا دے جو اللہ نے نہ کہا ہو، تو اسی وقت اس پر عذاب کیا جائے، الیاذ باللہ، کیونکہ اس کی تصدیق اور سچائی آیات بینات اور دلائل و براہین کے ذریعے سے ظاہر کی جا چکی۔ اگر اس قسم کی بات پر فوراً عذاب اور سزا نہ کی جائے تو وحی الہی سے امن اٹھ جائے گا اور ایسے التباس و اشتباہ پڑ جائے گا جس کی اصلاح ناممکن ہو جائے گی، جو حکمت تشریع کے منافی نہیں۔ نبوت کے جھوٹے دعوے کو اللہ چلنے نہیں دیتا، بخلاف اس شخص کے جس کا رسول ہونا آیت و براہین سے ثابت نہیں ہوا بلکہ کھلے ہوئے قرآن و دلائل علانیہ کی اس کی رسالت کی نفی کر چکے ہیں، تو اس کی بات بیہودہ و خرافات ہے۔ کوئی عاقل اس کو درخور اعتنا نہ سمجھے گا، اور نہ بحمداللہ دین و الہی میں کوئی التباس و اشتباہ واقع ہوگا۔ ہاں، ایسے شخص کی معجزات وغیرہ سے تصدیق ہونا محال ہے۔ ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جھوٹا ثابت کرنے اور رسوا کرنے کے لیے ایسے امور بروئے کار لائے جو اس کے دعوی رسالت کے مخالف ہوں۔ اس کی مثال یوں سمجھو جس طرح بادشاہ ایک شخص کو کسی منصب پر مامور کر کے اور سند و فرمان وغیرہ دے کر کسی طرف روانہ کرتے ہیں۔ اب اگر اس شخص سے اس خدمت میں کچھ خیانت ہوئی یا بادشاہ پر کچھ جھوٹ باندھنا اس سے ثابت ہوا تو اسی وقت بلا توقف اس کا تدارک کرتے ہیں۔ لیکن اگر سڑک کو کوٹنے والا مزدور یہ جھاڑو دینے والا بھنگی بکتا پھرے کہ گورنمنٹ کا میرے لیے یہ فرمان ہے یا میرے ذریعے سے یہ احکام دیے گئے، تو کون اس کے بات پر کان دھرتا اور کون اس کے دعووں سے تعرض کرتا؟ بہرحال آیہ حاضہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر استدلال نہیں کیا گیا، بلکہ یہ بتلایا گیا کہ قرآن کریم خالص اللہ کا کلام ہے، جس میں ایک حرف یا ایک شوشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی طرف سے شامل نہیں کر سکتے، اور نہ باوجود پیغمبر ہونے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ہے کہ کوئی بات اللہ کی طرف منسوب کر دیں تو جو اس نے نہ کہی ہو۔ تورات سفر استثناء کے 18ویں باب میں 20واں فقرہ یہ ہے کہ لیکن وہ نبی ایسی گستاخی کرے کہ کوئی بات میرے نام سے کہے جس کے کہنے کا میں نے اسے حکم نہیں دیا، معبودوں کے نام سے کہے تو وہ نبی قتل کیا جائے۔ خلاصہ یہ ہے کہ جو نبی ہوگا اس سے ایسا ممکن نہیں۔ فنظیر هذه الآیت قوله تعالی فی البقرہ وَلَنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بعد الذی جاءک من العلم ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر۔ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ، اور ہم کو معلوم ہے کہ تم میں سے بعض جھٹلاتے ہیں۔ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور وہ جو پچھتاوا ہے منکروں پر۔ نمبر 1، وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ، اور وہ جو ہے یقین کرنے کے قابل ہے۔ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، اب بول پاکی اپنے رب کے نام کی جو ہے سب سے بڑا۔ نمبر 2، تفسیر نمبر 1، یعنی خدا سے ڈرنے والے اس کلام کو سن کر نصیحت حاصل کریں گے، اور جن کے دل میں ڈر نہیں وہ جھٹلائیں گے، لیکن ایک وقت آنے والا ہے کہ یہی کلام اور ان کا یہ جھٹلانا سخت حسرت اور پشیمانی کا موجب ہوگا۔ اس وقت پچھتائیں گے کہ افسوس کیوں ہم نے اس سچی بات کو جھٹلایا تھا جو آج یہ آفت دیکھنے پڑی۔ نمبر 2، یعنی یہ کتاب تو ایسی چیز ہے جس پر یقین سے بھی بڑھ کر یقین رکھا جائے، کیونکہ اس کے مضامین سرتا پا سچ اور ہر طرح کے شک و شبہ سے بالاتر ہیں۔ لازم ہے کہ آدمی اس پر ایمان لا کر اپنے رب کی تسبیح و تحمید میں مشغول ہو۔ تم سورۃ الحاقہ وللہ الحمد، سورہ حاقہ الحمدللہ اپنے اختتام کو پہنچی۔